السلام علیکم دوستو، میں ہوں فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں فاروق ٹی وی۔ دوستو آج ہم آپ کو گیدڑ سنگی سے متعلق کچھ انفارمیشن دیں گے۔ گیدڑ سنگی یا جیکال ہارن طلسمان وہ مشہور زمانہ پراسرار طلسم ہے جو قدیم مصر اور دیگر تہذیبوں میں بھی بہت مشہور تھی۔ ہمارے ہاں ہندوستان اور پاکستان سے تعلق رکھنے والا ہر دوسرا شخص اسے جانتا ہے۔ آخر کیوں بہت سے لوگ اس کو حاصل کرنے کی شدید خواہش رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بس ایک بار کہیں سے گیدڑ سنگی ہاتھ لگ جائے تو وارے کے نیارے ہو جائیں، دولت کی برسات ہو، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اور کیوں اکثر لوگ اس کی تلاش میں پھرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے متعلق معلومات بہت کم ہیں یا یوں کہیں کہ ایک افسانہ سا بنا ہوا ہے۔ دوستو علوم روحانیات و علم سیمیا کے ماہرین کے مطابق گیدڑ سنگی ایک ایسا زبردست طلسم ہے جس پر کسی قسم کے علم، عمل یا چلہ کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ یہ اپنے آپ میں ایک ایسی انمول قدرتی چیز ہے کہ جس میں بے شمار طاقتیں مخفی فوائد کے ساتھ ہیں۔ اس کے اثرات اتنے وسیع ہیں کہ کچھ عرصے میں ہی کنگلے کے بنگلے بن جاتے ہیں۔ شاید اسی لیے علم سیمیا کے ماہرین ہمیشہ اس علم کو مخفی رکھنا چاہتے ہیں اور آج تک اس پر کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ ایسا کیا راز چھپا ہے بالوں کے اس گچھے میں، آج ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو گیدڑ سنگی دراصل گیدڑ کے سر پر ماتھے کی جانب سے اگنے والا ایک چھوٹا سا سینگ ہوتا ہے جس کے ارد گرد بالوں کا موٹا سا گچھا اگا ہوتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق کئی دفعہ گیدڑ میں کسی جگہ دانہ نکلنے کے بعد ایک چھوٹا سا کیل نما سینگ بن جاتا ہے جو کہ شاید کسی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے، اور لوگ گیدڑ کو پکڑ کر اسے مارنے کے بعد اس سینگ کو کھال کے ساتھ اور بالوں کے کچھ حصہ سمیت کاٹ کر الگ کر دیتے ہیں اور پھر اسے سندور بھری کسی ڈبیا میں رکھتے ہیں۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ گیدڑ سنگی زندہ ہوتی ہے اور سندور کھاتی ہے اور ہلتی بھی ہے، اور گیدڑوں کی نسل کے حساب سے یہ مختلف اقسام کی بھی ہوتی ہے۔ گیدڑ سنگی سے جڑے عقائد کی وجہ سے لوگ اس کو پانا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر بزنس کی طرح یہاں بھی دھوکے باز اپنا کام دکھاتے ہوئے نقلی گیدڑ سنگی جو کبھی ہڈی کو کاٹ کر تو کبھی کتے کے دانت کو رگڑ کر اسے وہی شکل دے کر بیچ دی جاتی ہے۔ سادہ لوگ ان شیطان بہروپیوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور یہ لوگ انہیں چکنی چپڑی باتوں میں پھنسا کر بھاری قیمت پر نقلی گیدڑ سنگی فروخت کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کہیں بالوں کے گچھے کی گیند سی بنا کر گیدڑ سنگی کے نام پر فروخت کی جاتی ہے، کیونکہ عام لوگ اس کی اصل شکل اور صورت سے واقف نہیں اور نہ اصل اور نقل کی پہچان رکھتے ہیں، اس لیے لالچ میں آ کر بآسانی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ بھیک مانگنے والے اور جوگی اور سپیرے وغیرہ بھی گیدڑ سنگی کے نام پر اکثر چونا لگا جاتے ہیں۔ دوستو سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ گیدڑ سنگی فروخت کرتے ہیں وہ عموماً غریب یا مڈل کلاس کے طبقہ کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے، اگر گیدڑ سنگی میں کوئی طاقت ہوتی تو کیا یہ لوگ خود خوشحال نہ ہوتے اور کیا یہ در بدر بھیک مانگ رہے ہوتے؟ حقیقت یہی ہے کہ یہ سب افسانے ہیں اور اس کا حقیقی دنیا میں دولت یا خوشیوں سے کوئی تعلق نہیں۔ ہر شخص کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرے۔ تو دوستو یہ تو تھا گیدڑ سنگی اور اس سے جڑے عقائد کا تھوڑا سا تعارف۔ امید ہے یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنی آراء کا اظہار کیجئے اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ تو دوستو اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔